بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شرازی فوریکس کلب۔ آج ہم گولڈ کا ویکلی فورکاسٹ کرتے ہیں کہ گولڈ نیکسٹ ویک کیسے موومنٹ کر سکتا ہے، کون کون سے لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی ٹریڈ ایکٹیو کر کے مارکیٹ سے اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکیں۔ بٹ یاد رکھیے گا، یہ جو ویک ہے یہ دسمبر کا لاسٹ ویک ہے، اور لاسٹ ویک میں اکثر مارکیٹ کچھ خاص موومنٹ بھی نہیں کرتی، کوئی زیادہ تر بینکس ہالیڈیز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر موومنٹ کرے بھی تو کوئی ٹیکنیکل لیولز کو اتنا زیادہ فالو بھی نہیں کرتی، ایک آؤٹ اسٹینڈنگ موومنٹ ہوتی ہے اگر مارکیٹ میں کوئی والیوم ہو بھی کسی پیئر میں بھی۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سال کا اینڈ آن ہوتا ہے کہ کچھ بڑے بڑے بینکس کے آپس میں جو معاہدے ہوتے ہیں کچھ کلیئر ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ نیو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو دسمبر کا جو لاسٹ ویک ہے اور جنوری کا جو فرسٹ ویک ہے، تو بڑے بڑے ٹریڈر اکثر ان دو ویکس میں ٹریڈ نہیں کرتے، ریسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دو ویک بڑے ٹریڈر حضرات ریسٹ کرتے ہیں، تو میرا یہ مشورہ ہوگا یا تو اسمال سٹاپ لاس کے ساتھ کام کیجئے یا ریسٹ کیجئے، انجوائے کیجئے۔ پورا سال ہم ادھر ہی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، مارکیٹ بھی ادھر ہی ہے، مارکیٹ نے بھی کہیں نہیں جانا، ہم نے بھی کہیں نہیں جانا، تو کام کرتے رہے کہ انشاءاللہ یہ دو ویک جو ہے آپ ریسٹ کریں۔ بہرحال پھر بھی ہم مارکیٹ کو ٹیکنیکل لیول سے دیکھیں گے کہ کون کون سا لیولز بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں فوریکس فیکٹری پہ، دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیٹا ہے یا نہیں، مارکیٹ موو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو کوئی خاص ڈیٹا ویسے نظر تو نہیں آ رہا، منڈے تو پراپرلی آف ہے، بینک ہالیڈے ہے منڈے کو، ٹیوزڈے کو بھی کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے، باقی میڈیم امپیکٹ لو امپیکٹڈ ڈیٹا ہے پورا ویک، کوئی خاص ہائی امپیکٹڈ ڈیٹا نہیں ہے جو آنے والا ویک ہے۔ تو ٹیکنیکل اگر لیول کی بات کریں تو ٹیکنیکلی میرے پاس جو یہ چارٹ اوپن ہے وہ ویکلی چارٹ اوپن ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہمارے سامنے جو آ رہی ہے، اب اگر آپ دیکھیں یہ جو لیول تھا ہمارا 2065 66 67 کا، مارکیٹ نے اس کو کئی بار ٹیسٹ کیا تھا۔ جب کرونا کے ٹائم اس نے ایک بار یہ لیول ٹیسٹ کیا تھا، اس کے علاوہ دوبارہ اس نے یہ ہائی لگایا تھا روس یوکرین رشیا وار جب سٹارٹ ہوئی تھی، تب اس نے یہ ایک بار ہائی لگایا تھا۔ پھر مارکیٹ نے جناب والا اسرائیل فلسطین کی وار جب سٹارٹ ہوئی تھی تب اس نے یہ ایک بار ہائی لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ نے ایک بار پھر ہائی لگایا تھا اس دن 2142 کو بریک کر کے، پر اوپر کوئی کلوزنگ نہیں دی تھی، کلوزنگ نہیں دی، اگین ڈاؤن آ گئی تھی مارکیٹ، ویکلی کینڈل میں اگر دیکھیں نا تو کلوزنگ نہیں دی تھی، اگین ڈاؤن آ گئی تھی۔ ابھی دوبارہ سے اگر لاسٹ 2 ویک کیا دیکھیں تو دونوں ویک کی جو کینڈلز ہیں وہ گرین بنائی ہے، یعنی اپ سائڈ موو کیا ہے مارکیٹ نے۔ تو کلوزنگ بھی سیم اسی لیول پہ دی ہے کہ جس لیول کو مارکیٹ نے ایک دو تین تین بار پہلے ریٹیسٹ کر چکی تھی اس لیول کو، چوتھی بار اس سے اپ جا کر واپس ڈاؤن آ گئی تھی، لیکن ابھی اتنا ڈاؤن تو خیر نہیں آئی تھی، تھوڑا پل بیک تو لیتی ہے مارکیٹ، دوبارہ سے اسی لیول پہ آ کر کلوزنگ دی ہے۔ ابھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ کلوزنگ ہے۔ ابھی کل جو مارکیٹ ظاہر ہے منڈے تو آف ہی ہے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو دیکھا جائے گا مارکیٹ اگر اس لیول، یعنی یہ جو لیول بن رہے 2070 کے، اب تھوڑا بہت H1 کی کوئی ایک آدھ کینڈل کلوز کرتی ہے یا H4 کی کوئی کینڈل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو مارکیٹ کا میں نے جو پچھلے فورکاسٹ میں بتایا تھا کہ مارکیٹ ایز اے لانگ ٹرم بائی ٹرینڈ میں آ سکتی ہے۔ اور یہاں سے جب مارکیٹ نے یہ والا لیول اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے جب مارکیٹ نے بائی بل رن سٹارٹ کیا تھا تو مارکیٹ کنٹینیو بائی ہی گئی ہے، بیچ میں تھوڑا بہت مارکیٹ ریٹیسٹ لیتی رہی ہے، یہ تو مارکیٹ کی نیچر ہے، مارکیٹ اپ ڈاؤن کرتی ہوئی جاتی ہے، لیکن پراپر ایک جو ہمیں ٹرینڈ نظر آیا تھا وہ 2050 60 تک ہمیں بائی ٹرینڈ نظر آیا تھا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے ایک پل بیک لیا، یہ والا جو لیول ہے 1800 کا ایریا ریٹیسٹ کیا، دوبارہ سے مارکیٹ نے
اپ ٹرینڈ بنایا، اور اس کے بعد ویکلی کینڈل جو ہمیں وہ 2142 جب لگایا تھا وہی ایک بڑی کینڈل ہمیں سیلنگ میں نظر آئی تھی. اس کے علاوہ ہمیں تقریباً گرین کینڈلیں زیادہ نظر آئی ہیں جو کہ پراپرلی بائی ٹرینڈ تھا. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بائی کا آپ یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو لیول ہے ہمارا 2065-2070، اس کے اوپر اگر مارکیٹ نے ٹریڈ شروع کر دی اور اس کے اوپر کے ایریے کو مارکیٹ نے ہولڈ رکھ لیا تو مارکیٹ ایز اے لانگ ٹرم بائی پوزیشن میں آ جائے گی. اس کی کچھ ریزن ہے. ایک تو انٹرسٹ ریٹ آلریڈی بڑھے گا، دوسرا انفلیشن اوور آل ورلڈ میں بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں گولڈ ایک وقت ہوا کرتا تھا، گولڈ کی مارکیٹ ٹریڈ کرتی تھی $800 پہ، پھر 900 پہ، پھر 1000، 1200، 1400. اب مشکل ہے اس لیول کو جائے. تو پچھلے ایک 2 سال 3 سال میں اگر دیکھیں تو گولڈ سب سے زیادہ جو ٹریڈ کر رہا تھا وہ 1700-1800 کی رینج میں کر رہا تھا. اس دوران مارکیٹ نے 1600 بھی لگایا ہے، 1680، 1620 بھی لگایا ہے. لیکن جو زیادہ تر اس کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو زیادہ اس کی جس پرائز پہ یہ زیادہ موو کر رہا تھا وہ 1750 سے لے کر 1850 تک. یہ $16 کے اندر مارکیٹ نے بہت زیادہ موو کیا. ادروائز کوئی اسٹرانگ ڈیٹا آیا اس کے ساتھ اپ ڈاؤن ہوا ہے، 1900 سے پلس بھی ہوا ہے اور 1700 سے نیچے بھی گیا ہے اور 1680 اور 1620 تک بھی کیا ہے. لیکن جو پراپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ سٹیبل تھی وہ 1750 اور 1850 کا ایریا، جس کو ہم گولڈ کا ہوم ٹاؤن بھی کہا کرتے تھے پچھلے یعنی 2-3 سال کے جو گزرے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی جو پچھلا یہ کورونا کا سال گزرا تھا اس کے بعد کوئی مارکیٹ انسٹیبل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے کورونا کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے رشیا یوکرین کا جو وار کا ایشو آیا، اس سے مارکیٹ ایک بہت زیادہ انسٹیبل رہی. وہ تھوڑا سا اولڈ ہوا وہ ایشو، تو اس کے بعد یہ اسرائیل فلسطین کا ایشو آ گیا. تو یہ ایشو تو چلتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا وار کا ایشو آئے گا مارکیٹ ڈیفینیٹلی اپ ہوگی. اس کی ریزن میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ ایسے حالات میں اکثر لوگ گولڈ کو بائی کرتے ہیں. اس بائنگ کرنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ گولڈ میں پیسہ سیف رہتا ہے. ادروائز کرنسی کی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو بینکس دیوالیہ ہو جاتے ہیں، جو کہ گولڈ میں پیسہ سیف رہتا ہے، اس لیے لوگ گولڈ میں انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں. تو وار وغیرہ اگر کوئی اور بھی کسی کنٹری کی ریلیٹڈ کوئی وار وغیرہ کی کوئی بھی نیوز آتی ہے تو مارکیٹ ڈیفینیٹلی اپ ہی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ریزن یہ ہے کہ انفلیشن جو بڑھ رہی ہے اوور آل ورلڈ میں، ظاہر ہے گولڈ نے اپ ہی ہونا ہے اور ہر چیز نے مہنگا ہونا ہے، تو گولڈ ڈیفینیٹلی مہنگا ہوگا، تو گولڈ نے اپ ہی جانا ہے. تو 2070 کے اب جب زیادہ تر سسٹین رہے گی مارکیٹ تو مارکیٹ ایز اے لانگ ٹرم بائنگ میں رہے گی. ادروائز ڈپ بھی مارے گی. کوئی اچھا ڈیٹا ملے، کوئی اسٹرانگ ڈیٹا آئے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈپ بھی مارے گی کچھ ویک منتھ کے لیے، ڈاؤن سائڈ بھی مارکیٹ موو کرے گی. لیکن بڑے ٹریڈر ایز اے لانگ ٹرم گولڈ کو ابھی بھی بائی کر سکتے ہیں. ڈاؤن سائڈ آئے 1950، 1980، 1930 کے لیول پہ آئے تو اگین ان کو بائنگ کی اپورچونٹی اچھی ملے گی. شارٹ ٹرم ٹریڈر یعنی اسمال ٹائم میں جو ٹریڈ کرتے ہیں یا اسکالپنگ کرتے ہیں یا انٹرا ڈے جو ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ مارکیٹ کے لیولز دیکھیں، ٹیکنیکلی سپورٹ رجسٹرز، تو ایس ایل کے ساتھ ٹاپ لیول سے سیل بھی کریں اور سپورٹ لیول سے بائی کریں اور اپنا پروفٹ اٹھا کے مارکیٹ سے سائڈ ہو جائیں. یاد رکھیں مارکیٹ میں وہی بندہ کامیاب ہے جو بندہ پراپرلی ایک منی مینجمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اور سٹاپ لاس کے ساتھ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے پیڈ سروسز حاصل کرنی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پیڈ سروس فری بھی مل سکتی ہیں. اگر ہمارے آئی بی کے انڈر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اکاؤنٹ کریٹ کیجئے. کوئی بھی مزید انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹریڈنگ کے حوالے سے اگر آپ نے فری آف کورس جو بالکل بگنر ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کورس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیجئے. آپ کو ہماری ٹیم جو ہے فری آف کورس ڈیلی بیسس پہ آپ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے گائیڈ کرے گی اور جو بھی مزید آپ کو کسی بھی حوالے سے ٹریڈنگ میں کوئی بھی ایشو ہو تو آپ کا ایشو سولو کرے گی. تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.